تقسیم نہیں ہوتی. اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی. بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا. ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے. ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا. اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا. تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں. بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا. رسول کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی. یہی ہے نا جی دلیل. میرا خیال ہے کہ 1450 سال تک اس دلیل کے علاوہ دلیل آئی کوئی نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں. یہی دلیل دربار میں دی گئی تھی. اسی دلیل چلتے چلتے آج بھی مولوی صرف یہی ایک دلیل دے رہے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو لہذا نبی کی ایک حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جب چھوڑ کے جاتے ہیں جو کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا ہوتا ہے. ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے جس پہ انہوں نے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی ہے. جھگڑا صرف یہ بات پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت ہے ہی نہیں. آپ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. اچھا تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، اس دلیل کو اپنے پاس رکھنا، پورے دن کا مسلمان رہنا. اب میں اس دلیل کی کمر توڑنے لگا. میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد میں تقسیم ہوگی. آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جاؤں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے. رسول نے زندگی میں زہرا کو فدق لکھ کے دے دیا تھا. فدق سیدہ کی وراثت نہیں، سیدہ کی ملکیت تھی. حاکم نے نبی کی وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ. بسم اللہ سے بات ہی ملکیت کی ہے. فدق تو سیدہ کی ملکیت. مذہب کی کوئی کتاب بھی عدالت میں نہ جائے تو ہم پاکستان کے قانون سے زہرا کو سچی ثابت کر سکتے. کوئی کتاب بھی نہ جائے، ایک بھی کتاب نہ جائے. کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہوتی جہاں میجر ایکٹ نہ پڑا ہو. اور میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ یہ کرم علیحدہ کیا ہوا ہے کہ میں صرف مجلسوں میں نہیں جاتا، میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں بھی جاتا ہوں. دو چیزیں جج کے سامنے احمد بھائی پڑھی ہوتی ہیں، ایک قرآن پڑھا ہوتا ہے، ایک پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. کہ جج مذہبی بحثیں نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں جی قانون سے ثابت کریں. جب قانون سے ثابت کرنے کی بات آئے گی کوئی کتاب بھی نہ ہوگی، ہم اس جج کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتاب سے سیدہ کو سچا ثابت کریں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مذہب پہ احسان ہے یا جب میں نے اپنی ناموری کے لیے ایسا کیا. سیدہ نے جتنا کرم کر دیا ہے، میری اوقات ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں. یہ تو میں نے سیدہ کے رستے میں جتنی مشکلات آزمائشیں دیکھی تھی، بی بی نے وہ کرم کیا. میں نے پاکستان کے قانون سے 114 ایسے نقطے نکالے ہیں جن سے ہم سب سیدہ کو سچا ثابت کریں. جھگڑا پہلی بات یہ ہے کہ بات ملکیت کی ہے. پاکستان کے قانون سے ہم ثابت کر دیں گے. ایک جگہ پہ میری ملکیت ہو
دوسرا بندہ آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے, ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے. پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ قابض دے گا, مالک نہیں دے گا. جس نے قبضہ کیا وہ گواہ لے کے آئے. فدق سیدہ کی ملکیت تھی, حاکم نے قبضہ کیا, گواہ حاکم نے دینا تھا, زہرا سے کیوں مانگا؟ گواہ تو اب یہ کسی کتاب نے لکھا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں, سب نے لکھا کہ ہوا ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے تھی یہ بات ہی نہیں, یہ من گھڑت بات ہے, ایسا ہوا ہی نہیں, بی بی تو گئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے لیکن بنتا نہیں تھا. اس میں ہم اگلی بحث کر لیتے ہیں. بسم اللہ. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سرکاری جگہ ہو, سرکاری جگہ پہ کوئی سول بندہ قبضہ کر لے تو عدالت میں مقدمہ چلا جائے, پہلے فیصلہ ہوگا پھر مالک کو قبضہ دیا جائے گا. ایسا ہی جی, پہلے کیس چلتا ہے جی جی, پھر قبضہ ہوتا ہے. یہ کیسی تاریخ انسانیت کی بددیانتی ہے. یہاں قبضہ پہلے کیا گیا, فیصلہ بعد میں کیا گیا. ہم پاکستان کے قانون سے ثابت کر دیں گے کہ یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا. جس کے خلاف کیس تھا وہ جج کیسے تھا؟ بی بی کا مقدمہ جس کے خلاف تھا وہ جج کیسے بن گیا؟ یہ مقدمہ قانونی طور پہ قاضی کو سننا چاہیے تھا, حاکم نے کیسے سن لیا؟ بہت اچھے, بہت اچھے, واہ واہ. اور پہلی تاریخ میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بہت زیادہ نکات ہیں. اب حکم کر دیا تھا تو میرا موضوع کا رخ چینج ہو گیا. اس کو آپ میری کوئی بھی مجلس یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. سیدہ کے حق پہ مفصل طریقے سے میں اپنے خطابات ریکارڈ کروا چکا ہوں. اور اس آج کے دن کے لیے اس حوالے سے ممبر پہ یہ ضرور کہوں گا, اگر مولویوں کو بحث کی, مناظرہ, مکالمہ, مباہلہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی کے باپ کی عزت کی بات ہو, حضرت ابو طالب کی بات ہو یا سیدہ کے حق کی بات ہو, ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیاریاں وہ کرتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو کہ جنگ ہونے والی ہے. ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, ہم تیاریاں کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں نہ بتاؤ کہ آپ تیار ہوں, آپ یہ کریں. جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جہاں چاہیں. سیدہ کے حق سے لے کے علی کے باپ کی عزت تک. اور میں نے تو اپنے اکثر خطبہ کو کہا تھا جو جذباتی ہو کے تقریریں کر رہے تھے, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, انہیں آگے آنے دو. حکمت عملی اچھی رکھتے ہیں, ان کو گھیر گھار کے اللہ آگے. ہاں, یہ آج مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ جی حضرت علی کے باپ کے ایمان پہ ہم مناظرہ کریں گے. انہیں صرف بلواؤ صحیح, بہت اچھے, کہیں کسی طریقے سے یہ کہیں آ جائیں. جب یہ آ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے سرکار علی چوتھے نمبر پہ ہے, پہلے 3 کے باپ کے ایمان ڈھونڈو.
माशाल्लाह। तो फिर सिर्फ अली के बाप के ईमान पे बात तो नहीं होगी ना। तो फिर हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये राज खुले। और ये मेरा हाथ है गाजी सरकार के हाथ पे, अपनी कौम के सामने हलफ देने लगा हूं बादशाह हुसैन की इज्जत के सम ऐसा वक्त आने तो दिया जाए, हम अपने बादशाह अली के बाप का ईमान साबित कर लेंगे, इनसे अपने पीरों का बाप भी साबित नहीं होगा। आठ नाम भाई क्या बात ओ यार, जदों नबियां दा विरसा ही कोई नहीं हुंदा ते अल्लाह नू कहना चाहिदा सी कि तुहाडा ते विरसा ही कोई नहीं हुंदा, तू वारिस क्यों पे मंगना? नबी दा वारिस मंगना कुरान च मौजूद है ते अल्लाह दा वारिस देना कुरान च मौजूद है। अल्लाह फरमाता या ज़करिया, ऐ ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामी निस्महु यहया, फिर खुशखबरी लेता जा, तेरा वारिस तेरी गोद में आ रहा है जिसका नाम हमने यहया रख दिया है। ਇਹਦਾ मतलब है नबियां दे वारिस आउंदे बाद च ने, नाम उन्हां दे पहले रखे जांदे। ओ यार नाम पहले रखे जांदे। शुक्रिया जी भाई। नौजवानों जरा समझ लो, मैं नहायत अहम गल कर रहा। अगर नबियां दा वारिस हुंदा कोई नहीं, विरसा ही कोई नहीं हुंदा, नबी वारिस मंगया क्यों ते अल्लाह दिता क्यों? शुक्रिया जी, मैं राजी हाँ जी। ਇਹਦਾ मतलब है नबी दा इस कुरान च वारिस मंगना ते अल्लाह दा वारिस देना दलील है कि नबियां दे वारिस हुंदे ने। हुण दुनिया दी कोई किताब भी बिस्मिल्लाह जनाब लियाकत हुसैन समंगवाना साहब तशरीफ लाए, तसल्ली हो गई जनाब। बड़ी अहम तारीख है, सब ज़ाकिरीन बड़े मसरूफ ने। मैं अपना नुक्ता नज़र जरा पहुँचा के जाना, मैं पहुँचा लिया, अद्धा ते अद्धा रह गया। बिस्मिल्लाह ਇਹਦਾ मतलब है कुरान दे ऐस किताब हक दे मुताबिक नबियां दे वारिस हुंदे ने। नबी मंगया अल्लाह दिता है। ਇਹਦਾ मतलब है इस किताब दे मुताबिक केड़ी जड़ी ला रह बे, नबियों के वारिस होते हैं और नबियों का विरसा भी होता है। नबियों का विरसा भी होता है मेरे लोग, और नबियों के वारिस भी होते हैं। फिर मैनू काफिर आख तो भावें मुशरिका, मेरे मत्थे ते भावें काफिर लिख जा। एक तेनू मैं दसा, अगर दुनिया की किसी होर किताब च लिखिया ना नबियां दे वारिस नहीं होंदे ते असीं उहनूं कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि कुरान ला रह बे। तुसां गौर नहीं फरमाया, असीं कख भी नहीं समझ। कुरान ला रह बे, ये आंदा नबियां दे वारिस होंदे ने। नबी वारिस मंगया ते अल्लाह वारिस दिता है, ਇਹਦਾ मतलब है नबियां दे वारिस होंदे ने। हुण रौला ये तो मुक गया कि नबियां दे वारिस होंदे ने कि नहीं होंदे ने। अगे जिहड़ा इख्तलाफ है ये दो उंगलियां ने, एक वड्डी है थोड़ी जी, मैं किहड़ी आप बनाई अल्लाह बनाई, तुहाडी भी मेरा ख्याल है वड्डी सारियां दी, ए छोटी है। इनू मैं मिसाल देना शीयत नाल, थोड़े आ ना ए जिहड़ी ज्यादा उची है समझो भी ये बहुत ने, अक्सरियत है ए अकलियत है। ए शिया समझो तो ए अहले सुन्नत समझो। हुण अहले सुन्नत नूं अपने तो उतां पे मानना और की आखा, ए थोड़े ने ए बहुत ने। हुण इन्हां दा मौकफ सुन लो तो इन्हां दा सुन लो। शिया दा मौकफ है कि नबियां दे विरसे विच ऊंट भी हुंदे ने, घोड़े भी हुंदे ने, जमीन भी हुंदी है, बागात भी हुंदे ने, जिस तरह फदक, मेहरबानी, जिस तरह फदक। ये शिया मौकफ है। अहले सुन्नत दोस्त बैठा तो इत्मीनान नाल पवे, मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह अदल नाल पढ़ांगा, अदल नाल इंशाअल्लाह। मैं कुरान के सामने खड़ा, ये मेरे तो सीनियर ज़ाकिर इस वे तशरीफ फरमा। शिया का साडा मौकफ साडा कि नबियां दे विरसे विच ऊंट, घोड़े, खच्चर, जायदाद, सोना, चांदी हर शय हो सकती है, तो नबी छड्ड के जा सकता है। नबी उतों भी विरसा लैंदा है, अगों विरसा छड्ड भी जाता है। यह शिया मौकफ है। उस मौकफ वास्ते मैं बच्चों वास्ते दसन लगा, बजुर्ग सारे जानते हैं।
شبلی نعمانی نے سیرت النبی وچ لکھیا ہے کہ جدو حضور دا میلاد ہویا نا، حضور دا میلاد، حضور جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے، اس ویلے حضور دی والدہ ماجدہ کول ایک کنیز موجود سی برکہ، جو حضور کو باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جتھوں تک آواز جا رہی ہے سن لو، ایک کنیز سی جدا نام برکہ ہے، وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام دی کنیز سی، وہ حضور نو ورثے وچ ملی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آواز جتھوں تک جا رہی ہے، اگر حضور نو ورثے وچ باپ دی کنیز ملی ہے تے پاویں ایک کنیز ہے، ورثہ تے نبی نے لیا نا۔ بھائی میں پھر عرض کرنا جناب، شکریہ بہت، میں اختصار دی گل نہیں کر رہا، میں ایک کنیز دی گل نہیں کر رہا۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضور کو ورثے میں باپ کے ترکے میں، ترکے میں سے، ترکہ انہوں آدھن جناب پیچھے چھٹ کے جائی، حضور کو ترکے میں چاند بکریاں اور ایک کنیز ورثے میں حضور نے پائی تھی۔ یہ ترکہ ملا تھا باپ کی طرف سے۔ یہ مطلب ہے تو کنیز ایک رکھیے، ایک کی کافی ہے، دلیل قائم کرنی ہے نا ساتھ، کنیز ایک بھی ہوئے تو لکھے چاند بکریاں، تو چاند نو بھی چھٹ، ایک بکری ہوئے وہ بھی ٹیڈی بکری ہوئے۔ میں خیر پہ آنا بڑیاں رہن دینا تو ایک بھی بکری ہوئے تے وہ بھی چھوٹی جی ٹیڈی بکری ہوئے، ورثہ تے پھر ہے نا۔ آئے ہائے مولا تو انہوں جزا دے ہے نا۔ یہ مطلب ہے حضور نے ورثہ پایا نا، پایا یار، پایا نے پیو دا ترکہ پایا نے۔ یہ مطلب ہے نبی بھی کسے دے وارث ہوندے نے تے اپنے پیو دا ورثہ پاندے نے۔ اگلی گل نبی ورثہ چھڈ کے جاندے نے کہ نہیں، او دے واسطے بھی ایک دلیل سن لو۔ دیکھو جی ساڈا فرض ہے اساں وہ ادا کرنا، جڑا قصیدہ خان دا فرض ہے وہ قصیدہ پڑھ کے ادا کرنا ہے، اساں جڑا فرض ادا کرنا ہے وہ ساڈی ذمہ داری ہے، سانوں وہی کام کرنا چاہیے جڑا ساڈے والا ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ شبلی نعمانی سیرت النبی یہ وہ کتاب ہے جڑی کالجاں چاہے بھی پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیاں چ موجود ہے۔ وہ فرماندے نے کہ نبی نو چند بکریاں تے کنیز باپ دے ورثے چ ملی ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نے پیو دی وراثت پائی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی اپنے والدین دی وراثت پاندے ہیں۔ اگو نبی دی وراثت ہوندی ہے کہ نہیں، او دے واسطے بھی تانوں میں کھلے دل نہ دس دینا۔ اے نبی پاک جدو دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے دو صحابی نے جنہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آ کے پوچھے ہے کہ سانو اجازت ہے کہ اسی نبی نال اپنی قبر بنوا لی؟ سال اٹھاؤ میرے نال۔ جڑیاں دو قبرہ حضور دے روزہ چ بنیاں نے، انہاں دوواں صحابیاں نے حضرت ام المومنین کو اجازت لئی، باپ نے بیٹی کو اجازت لئی، باپ نے بیٹی کو اجازت لئی کہ میں تھے نبی دے روزہ دفن ہو جا۔ علماء دے ہاتھ قرآن دے کے پوچھو کہ کی ضرورت سی بیٹی کو اجازت لین دی؟ وہ فرماتے ہیں دراصل حضور دفن ہوئے تھے ام المومنین کے حجرہ میں، اور وہ حجرہ نبی اس کو دے چکے تھے، ہر بیوی کو نبی نے الگ الگ حجرہ دیا تھا۔ چونکہ بی بی ام المومنین وارث تھی اس حجرے کی، لہذا باپ کو بھی پوچھنا پڑا کہ یہاں میں قبر بنوا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ایدہ مطلب ہے چلو اگر ام المومنین اس حجرے کی وارث تھی تو حجرہ نبی نے دیا تھا، ایدہ مطلب ہے نبی کی وراثت بیوی کو ملی یا نہ ملی۔ دکھ یہ ہے جب بیوی نبی کی وراثت پا سکتی ہے، بیٹی وراثت کیوں نہیں پا سکتی؟ مہربانی بابر بھی تشریف لے آئے، مکا دیا شیعہ موقف میں جناب دے سامنے رکھے۔
بس اے تسی اے فرماؤ میں وراثت تے دلیل قائم کی تھی، میں وراثت تے بچے دلیل قائم کی تھی. یہ دا مطلب ہے نبی نے کچھ بکریاں تے ایک کنیز اپنے باپ بنو آپ رکھیے. یہ دا مطلب ہے باپ دا ورثہ نبی نے پایا. اور اگر ام المومنین تے حجرے وچ صحابہ اجازت لیندے نے دفن ہون دی، تے دا مطلب ہے حضور دی زوجہ نے بھی نبی دی وراثت جو حصہ لیا. اے شیعہ موقف ہے. ہون جڑے 2 4 10 اہل سنت جنہاں میں نے پیغام آیا ہے اگر وہ بیٹھے نے ہون میں تہاڈا موقف بھی پڑھ دینا. اسی تے انصاف والے بندے ہیں. وہ کی فرماندے وہ آندے نہیں نبیاں دیاں بکریاں اونٹ گاواں خچر پیڑیاں فدق کھجوراں اے او دا ورثہ نہیں ہوندا. اچھا جی کی ورثہ ہوندا ہے؟ شبیر احمد عثمانی لکھن والا عثمانی تے پڑھن والا حسینی. تسی اندازہ لا لو. لکھن والا عثمانی تے پڑھن والا حسینی. ہن سواد ویکھو کی وہ فرماندے نے حضرت زکریا. میں جڑا اپنا موقف ہے بابا جی شیعت دا دس دیتا ہے کہ شیعہ دے نزدیک نبی وارث ہوندے بھی نے تو انہاں دا ورثہ اگوں بھی تقسیم ہوندا ہے. اے میں 2 دلیلاں دے دیتے ہیں. ہن اہل سنت دا موقف سنو. انشاءاللہ کوئی بیٹھا ہوئے گا تو راضی ہوئے گا کہ ساڈے متعلق بھی یہ صحیح گل کی تھی. وہ فرماندے نے کہ حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میرے بعد میرا دین بگڑ نہ جائے تو جی چاہا کہ ایسا کوئی بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے. لے بھائی پھر اللہ معافی دے پھنس گیا. پھر جے نبی جائیداد چھڑ کے نہیں جاندے گدی تے چھڑ کے جاندے نہیں. واہ واہ بھائی کیا بات ہے. بہت شکریہ کہ بلا بہت بابا جی بسم اللہ. بھائی نبی اگر جائیداد چھڑ کے نہیں گئے تے گدی دی فکر تے ہوندی ہے نا. اوے گدی کنوں آندے نے؟ اے پیر بیٹھے نے اے چورا شریف اے گولڑا شریف اے پیر بیٹھے نے. پیراں دی ایک گدی ہوندی ہے. اے ہن پوچھن والی میرے کول گل نہیں. پیراں دا میں مہمان ہاں. آ پیر بیٹھے نے. مرید پاویں کڈی پگ بدی ہوئے نا پیر دی گدی تے نہیں بیٹھ سکتا. آباد رہو یار. یہ دا مطلب ہے اہل سنت دوستان دے مطابق نبی جائیداد نہیں چھڑ دے, نبی فدق نہیں چھڑ کے گئے, نبی پیڑی چھڑ کے نہیں گئے. اچھا کوئی گل نہیں, کی چھڑ کے گئے نے؟ گدی. او گدی تے بے کی کرنا ہے اسے, وہ بھی لکھیا نہیں. فرماتے نے حضرت زکریا نے چاہا میرا کوئی بیٹا ہو جو میری گدی پر بیٹھ کر میرے علم اور حکمت کا وارث بنے. یہ دا مطلب ہے نبی کی گدی پہ بیٹھ ہو سکتا ہے جو نبی کے علم کا بھی وارث ہو, حکمت کا بھی وارث ہو. میں مجلس مکا دیتی ہون دس جی. دیکھو جی میں فدق والی فائل بند کی تھی, چھڑی نہیں. فدق والی فائل میں بند کی, فدق والی فائل بند کی تھی, جدو مرضی کھول لئیے. بند کی تھی تاکہ روڑا مکے. فدق نو چھڑ, پیغمبر اگر فدق نہیں سن چھڑ گئے تو پھر گدی تے چھڑ گئے سن. ٹھیک, گدی تے بین بڑا کی کردا ہے؟ نبی دے علم نو محفوظ رکھدا ہے, نبی دی حکمت نو محفوظ کردا ہے. تو فدق نو ایک پاسے چھڑ تے قرآن تے جی میں میرا ہاتھ ہے مولوی انج ہاتھ رکھ کے دس جے مصطفیٰ پہلی سمجھ دے کھیت فدق باغ نہیں چھڑ گئے پھر علم چھڑ گئے سن. چل انج مک ایتھے ہی مک. پھر نبی جے علم چھڑ گئے نے تو پھر نبی دے علم دا وارث کون ہے؟ کیا بات ہے. جے نبی حکمت چھڑ گئے نے تے پھر حکمت دا وارث کون ہے؟ سانو ان علی دا بوا چھڑ دئی اسی جائی کڑے پاسے. پیغمبر نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابوہا, انا دار الحکمت والی بابوہا. جے میں علم دا شہر آتا ہمیں دروازہ علی ہے, جے حکمت دا گھر آتا ہمیں دروازہ علی. شکریہ. لو جی لگیا جے سنی شیعہ کٹھے ہوں کر دیا کٹھے ہو گیا جے کٹھے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. ہیں پہنا لونے مٹھے رلا کے کھاؤ.
میں تھوڑے کو دعا لیں بابا جی بیٹھ شیعہ موقف کی ہے کہ نبی فتق چھڑ کے گئے ہاں سنی موقف کی ہے نبی علم چھڑ کے گئے چل موقع گیا جے نبی فتق چھڑ گئے نے تے فتق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث پھر علی ہے کیا بات ہے تھوڑے سن کے میں مکا دیتی گا میں پیانا شیعہ بولو ہن شیعہ بولو پھر اہل سنت کو پوچھاں گا میں جڑے شیعہ ہو تو اڈے نزدیک نبی فتق چھڑ گئے جی بسم اللہ لو جی برکت اضافہ ہو گیا خوش قسم دی شیر بادشاہ سرکار تشریف لے آئے نے لو جی پھر گدی دی گل بھی ہوندی سی ہاں ویکھ لو پھر گدی نشین آ گئے نے بھائی آگا سردار علی جان صاحب تے گدی نشین آ گئے میں جدوں گیا نا جی دینے دے علاقے چ اوتھے انہاں وکھرا ایک کپڑا بچھایا ہوندا ہے نال تکیہ رکھیا ہوندا ہے اوتھے کوئی مرید نہیں پیندا کوئی مرید نہ خالی پیا ہوندا ہے اے آ جان تے بہندے نے نہ ان تے خالی رہندا ہے واہ جلم دیو مریدو میں تانوں سلام پیش کرنا تساں جیڑی جگہ پیر واسطے بنائی ہے نا پیر آوے نہ آوے تسی او دے اوتے نہیں بیٹھے صدقہ جامع سار اٹھاؤ میرے نال کیونکہ یا اے ہوندے نے یا انہاں دے بیٹے ہوندے نے کس وقت میرے محترم سامعین میں مکا دیتی ہے شیعہ موقف کی ہے اگر شیعہ موقف اگر نبی فتق چھٹ گیا یار اب ٹائم کو نہیں نبی فتق چھٹ گیا تے فتق دی وارث کون ہے بطول تے پھر بطول دا وارث کون ہے علی تے جے نبی علم چھٹ گئے نے تے علم دا وارث بھی علی تے جے حکمت چھٹ گئے نے تے حکمت دا وارث بھی علی لیوی شیعہ سنیو کتھے جانا جے نہ سکے جے شیعہ ہو تے فتق دی وارث بطول تے بطول دا وارث بھی علی تے جے سنیو نبی علم چھٹ گئے نے تاں بھی علی تے جے حکمت چھٹ گئے نے تاں بھی علی اے دا مطلب ہے پھس گئے ہیں شیعہ ہو جائیں تاں بھی علی وارث ہے سنی ہو جائیں تاں بھی علی وارث شیعہ تے فتق دے مطابق پھر بھی وارث علی ہے تے سنی ہے تے علم دے مطابق پھر بھی وارث علی ہے بس کل بھی علی وارث سی آج بھی علی وارث ہے